السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر شہزاد۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ میں بڑے انتہائی ایک دکھ کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایک 7 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بالکل معصوم سی چھوٹی سی بچی، اس کے ساتھ دو درندوں نے، جانوروں نے کیا کیا آپ ان کو کہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ان حرام زادوں کو کیا کہوں۔ یہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ نہیں کہ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ درندے ہیں دو، اور ان کے نام آپ چیک کریں۔ ایک کا نام اللہ دیتا ہے، ایک کا نام رضوان یوسف۔ بچی کا نام یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ ان ذلیل انسانوں نے، بغیرتوں نے، یہ جو درندے جانور ہیں، اور جانور بھی ان سے بہتر ہوتے ہیں، یہ انہوں نے اس بالکل چھوٹی سی معصوم بچی کو، ابھی 7 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس چھوٹی سی معصوم بچی کو انہوں نے 20 روپے کے لالچ میں، کوئی چیز آپ کہہ لیں، کوئی ٹافیاں کہہ لیں، جو بھی بچی بیچاری، وہ اس لالچ میں انہوں نے اسے بلایا، اور یہ اس کے جاننے والے ہیں، اور یہ انہوں نے اسے بلایا، اور اس بچی کو انہوں نے گلے میں پھندا ڈال کر اسے انہوں نے مارا۔ جب وہ مر گئی ہے، اس کی جان نکل گئی ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے اسے نیچے اتار کے یہ اس مری ہوئی چھوٹی سی 7 سال کی معصوم ننھی سی بچی کے ساتھ یہ درندے زیادتی کرتے رہے باری باری، اور کئی بار کی۔ یہ میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے اس بچی کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کی لاش جو ہے اس کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ آپ ذرا تصور کریں وہ اس ماں پر اور اس باپ پر کیا گزری ہوگی جن کی یہ بچی معصوم چھوٹی سی۔ یہ اس قسم کے یہ درندے، یہ وحشی جانور جو ہیں تو اس ملک میں، اور یہ آئے روز یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ کس ملک میں، جس کے بارے میں آپ دعوے سنیں ساری قوم کے اور لیڈروں کے، جی اسلام کے نام پر بننے والا ملک، اسلام کا قلعہ جی، اور جس نے اسلامی امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے جی، ہم امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے۔ وہ کرتوت یہاں پہ یہ نکل رہے ہیں، اور یہ سارا اس کی ذمہ دار ریاست ہے۔ ریاست ذمہ دار ہوتی ہے ان سارے واقعات کے پیچھے، کیونکہ سزائیں نہیں دی جاتی، روک تھام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، اور حکمران وہ بیٹھا ہوا شخص جو ریاست مدینہ کے دعوے کرتا ہے۔ اور تیرے جیسے بندے اگر ریاست مدینہ بن گئی ہو نا، تو میں آج اس ملک کے وزیر اعظم کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ریاست مدینہ ہوتی نا، تو اس قسم کے واقعات، اور یہ جو سانحہ ساہیوال ہوا، پولیس نے معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مار دیا، اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، تیرے جیسے بندے کو تو حکمران ہوتا ہے یہاں سے پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ریاست مدینہ ہو تو ایک تو اپنی زبان سے تو ریاست مدینہ کا نام لینے سے تم باز نہیں آتے، اور پہلے اپنے کام تو دیکھ لو، کریڈیبلٹی تو دیکھ لو، اپنے کردار تو دیکھ لو، اپنے کرتوت تو دیکھ لو۔ یہ ان سارے ملک کے جو حالات ہیں، اس قسم کے واقعات کے، صرف یہ نہیں کہ موجودہ حکمران، میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، یہ جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے، یہی لوگ حکمران چلے آ رہے ہیں، یہ سارے ذمہ دار ہیں ان سارے معاملات کے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ زینب کا واقعہ ہو، اور کتنی بے شمار بچیوں کے واقعات آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، جو میڈیا پہ رپورٹ ہو جاتے ہیں۔ ان واقعات کا آپ اندازہ کریں جو کسی کے سامنے نہیں آتے، جن کا پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان چیزوں کے پہلوؤں پر آپ اگر غور کریں، ان کا اگر سد باب کرنا ہو، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس گند میں یہ جو درندے ہوتے ہیں، اس درندگی میں 90% ملوث درندے جانور جو ہوتے ہیں، یہ 90% سے زیادہ یہ کنوارے ہوتے ہیں، نشئی ٹائپ ہوتے ہیں، یہ ویلے۔ آپ دیکھیں ریاست کو چاہیے کہ آپ ان کو کوئی کام دھندا دیں، کوئی معاشرہ بنائیں،
ان کی مثبت ذہن سازی کریں، ایکٹیویٹیز تو مثبت رہ کوئی نہیں گئی ملک میں، اور شادیاں کو آسان بنائیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پر کریں، جلدی کریں۔ جب آپ کا مذہب کہہ رہا ہے تو آپ کہاں سے فلاسفر کون ہوتے ہیں آپ اپنی فلاسفی؟ آپ کی فلاسفی اس رب کی فلاسفی سے نعوذ باللہ کہیں بھی بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو ایک راستہ، ایک طریقہ بتا دیا گیا، آپ کیوں نہیں اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پر کرتے؟ اور دوسرا، اسلام کو لیڈ کرنے والے ریاست مدینہ کے دعوے دار، آپ دوسری شادی کا قانون دیکھیں اس ملک میں، اور پر جن کا ہم ماننے والے ہیں، سارے انبیاء کو آپ دیکھ لیں، ان کی ایک سے زیادہ شادیاں، صحابہ کو آپ دیکھیں ایک سے زیادہ شادیاں، اور کتنی عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ گئی، کتنی طلاق یافتہ بیوہ عورتیں جو ہیں تو اس ملک میں پڑی ہوئی۔ اور خدارا، میں جو سب حیثیت لوگ ہیں جو اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ دو دو تین تین چار چار فیملیوں کو جو ہے تو وہ ان کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا کا خوف کریں، آپ لوگ آگے بڑھیں، کوئی بیواؤں کا، کوئی یتیم خواتین کا سہارا بنے، ایک سے زیادہ شادیوں کو رواج دیں۔ اب ماڈل کیا ہے دنیا میں؟ ایک تو آپ دیکھیں، ایک ماڈل ہے ہمارے اسلام کا، جو ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، کہ آپ دیکھیں انبیاء کرام کی، صحابہ کی ایک سے زیادہ شادیاں، اللہ تعالیٰ نے چار بیویوں کی اجازت دی، چار شادیوں کی اجازت دی۔ اور دوسرا جو ماڈل، وہ یورپ کا، مغرب کا جو سارا ماڈل ہے، وہاں پہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، آپ دیکھیں دنیا میں یہ، اور ہم لوگ کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ وہی ہندوؤں کے ساتھ جن سے آزادی لی، مزیداری کی بات، ہمارے جو فوتگیوں کے ہوتے ہیں سارے رسم و رواج، شادی بیاہ کے، بچوں کی پیدائش کے، ہر چیز کے آپ دیکھ لیں، ہمارا رہن سہن آج بھی ان ہندوؤں جیسا، ہمارے پڑوسی ملک بھارت جیسا، اور ملک ہمارے بابا قوم نے یہ آزادی دلوائی، یہ ان کا موقف یہ رہا جی، ہمارا رہن سہن، ہمارے رسم و رواج ہمارا ان سے جدا ہے، لیکن آج بھی ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں، انہی ہندو معاشرے کے، اور چل اس کے باوجود اس ملک میں سارا کچھ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی ایک سے زیادہ شادیاں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر بھی بڑا چڑھ رہا ہے، وہ سارا کچھ رہا ہے اس ملک میں، لیکن کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، یہ سارا یہ حکمرانوں کی وجہ سے، جو اپنا ڈنگ ڈپاؤ، کھاؤ پیو لٹو مار کرن، یہ سارے اپنا منجن بیچنے والے وارداتی، اور یہ چور ہے، ٹھگ ہے سارے، یہ قزاق ہے سارے لٹیرے۔ ویژن کس کے پاس ہے ان میں سے؟ وہ جیسے کہتے ہیں گلاں دے گل اڑی، یہ سارے اس طرح ہیں۔ کوئی ایک ویژنری بندہ، ویژنری لیڈر ان میں کوئی اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، ایک ان کو بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، جو انہوں نے جیل میں سے اپنا آخری خط محترمہ بینظیر بھٹو کو، شہید کو، اپنی بیٹی کو انہوں نے لکھا۔ اس میں بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ میری بیٹی اس ملک میں سوائے قائد اعظم حسین شہید سہروردی اور تمہارے باپ ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ اس ملک پر حکومت شبدہ بازوں اور کپتانوں نے کی ہے۔ یقین جانے بھٹو صاحب کے بعد بھی اس ملک پر آج تک حکومت شبدہ بازوں اور کپتانوں نے ہی کی ہے، کوئی ایک لیڈر ان میں نہیں ہے، لٹیرے سارے ڈاکو